قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ بالخصوص یو کے میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ خوب تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ سلام، یا حبیب اللہ سلام، نبی اللہ سلام، شفیع لاج رکھنا تم ہی، تم پہ مدینے میں آتا اپنے گھر بس اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی دولت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ حسن اسلام۔ اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں جو مدنی پھول دیتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث بزرگان دین کے واقعات سے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، مگر سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہر فرد سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو دنیا میں آیا ہے اس کا اس موضوع سے لازمی تعلق ہوتا ہے، اور وہ موضوع ایک ہمہ گیر ہے۔ ہر گھر میں اس موضوع کی حاجت ہوتی ہے، اس میں بھلائی اور اس موضوع کے حوالے سے دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، تربیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے رشتہ داری، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا، رشتے کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ چونکہ سلسلہ ہمارا ہے حسن اسلام، اور یقین جانیے اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بیان کیے، قطع تعلق کرنے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینے کے حوالے سے مذمت بیان کی، اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین، بھائی، بہن، خالہ، ماموں وغیرہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، جو ذی رحم ہیں یا جو ذی رحم نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم رکھا جائے، رشتے ناطے کو نہ توڑا جائے۔ تو دین اسلام کی یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کریں گے۔ شروع میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2743، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایک جگہ گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو یکایک غار کے منہ پر ایک پتھر آ گیا جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، اور اب اندر سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس مصیبت سے نجات کی کیا راہ ہے؟ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرتے جو ہم نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اسی کا وسیلہ پیش کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور فرمائے گا۔ چنانچہ 3 اشخاص نے دعا کی، اس میں سے ایک کی دعا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک شخص نے ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ایک دن میں کام کاج سے آیا تو میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، تو میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میرے بچے میرے پاؤں پکڑتے رہے، میرے پاؤں میں یعنی میرے قریب بیٹھے روتے رہے، مگر میں نے اپنے والدین سے پہلے اولاد کو دودھ پلانا یا ان کے پیٹ میں کوئی چیز ڈالنے کو گوارا نہ کیا۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اس شخص نے دعا کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کی برکت کیا ہوئی؟ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص کی دعا کی برکت سے پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا اور باہر سے روشنی کا
ایک سراغ لگا، پھر اس طرح تینوں نے دعا کی. تو یہاں پر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائے. تو دیگر رشتہ دار جو ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ہمارے ماموں ہیں، ہماری پھوپھی ہے، اسی طرح ہمارے خالہ ہیں، ہماری خالہ ہے، ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے. یاد رکھیے اگر اچھے تعلقات نہیں ہوتے نا تو گھر کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے. مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، مدنی پھول لیں گے، آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. غلام محی الدین بھائی، ہمارا موضوع ہے رشتہ داری، ایک وسیع موضوع ہے. اس کو ایک مرکب اضافی کی صورت میں صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا معنی کیا ہے صلہ رحمی کا؟ صلہ رحمی یہ دو جدا گانہ لفظ ہیں. ٹھیک ہے. صلہ یہ اپنا ایک لفظ ہے، اپنا معنی رکھتا ہے. رحمی یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو ملا کر پھر اس کا باقاعدہ ایک معنی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو صلہ اس کا معنی ہے ایصال نوع من انواع الاحسان، کہ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنا یا احسان کرنا. اور رحم کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار، رشتہ دار. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صدر الشریعہ نے بارِ شریعت میں فرمایا کہ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا. رشتے کو جوڑنا، رشتے کو جوڑنا. صلہ مانے جوڑنا، ملانا. جی، صلہ مانے جوڑنا یا بھلائی کرنا، اور رحمی یا رحم اس سے مراد ہے رشتہ داری. تو رشتہ دار، رشتے کو جوڑنا. اور رشتے کو کس طرح جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا. یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، ان کے ساتھ احسان و بھلائی کرنا. احسان و بھلائی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ رشتے کو ملائے رکھنا، جوڑے رکھنا، قطع تعلق نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن احسان کے ساتھ پیش آنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی. اور اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق کرنے، رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کیا کہتا ہے. احمد بھائی، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے مختلف مواقع پر، مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو رشتہ داری ایک اہم موضوع ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں رشتہ داری نبھانے کے حوالے یا حسن سلوک کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو روشنی عطا کی گئی ہے، اس کی ضیاء باریاں کچھ ہمیں بھی عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داری مت توڑو. ٹھیک ہے. ایک آیت کریمہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان یہ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. ٹھیک. جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. جی ہاں، ان رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو. ٹھیک ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر. صحیح. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی رشتے کو جوڑ، رشتے کو مت توڑ اور رشتہ جوڑ. ایک بات. اور دوسری بات کہ ان کے ساتھ محبت کو قائم رکھ. اچھا. ان کے ساتھ محبت قائم رکھ کے، اور محبت کا تعلق جو ہے دل سے. صحیح. اب دل میں اگر بغض و کینہ ہوگا تو یہ اس کے یعنی منافی ہے کہ محبت نہیں ہے. یعنی رشتہ داروں کے لیے دل میں بغض و کینہ، ویسے تو عام مسلمان کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، مگر رشتہ داروں کا تعلق کیونکہ اور زیادہ جو ہے قریبی ہوتا ہے تو ان سے بھی دل میں کینہ و بغض نہیں ہونا چاہیے. بغض نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے دل میں محبت ہو. محبت. ٹھیک. ایسا حکم ہے، یہ ہمارے معاشرے یعنی بہترین ہمارا معاشرہ بن جائے. یقین کریں رشتہ داریاں جو آپس میں ٹوٹتی ہیں، پھر غیبتیں، چغلیاں اور بہتان تراشیاں اور طرح طرح کے گناہ جو پیدا ہوتے ہیں، اگر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر نظر کی جائے اور پھر اس کی تفسیر میں جو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی